مسیح یسوع میں سر آپ کی سلامتی ہو سر. میرا نام ہارون سیمیول ہے اور میں اس ٹائم قطر میں جاب کرتا ہوں. سر میں آپ کے جو پروگرام اور ویڈیوز ہیں وہ بڑی تعطیل سے اور آلموسٹ آپ کی جو فرسٹ ویڈیو سے لے کے اینڈ تک ابھی کنٹینیو میں دیکھ رہا ہوں، اور خدا ان کو شکر ہے کہ اس وسیلہ سے میں نے بہت نالج گین کیا ہے. میرے بہت سے غلط جو فہمی کویشچن سے ان کا مجھے آنسر مل گیا. سر اب میں کویشچن آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جب یسوع مسیح آئے اس کے بعد سے کوئی ڈینومینیشن نہیں تھی، تو اب ہم لوگوں میں اتنی ڈینومینیشنز کیوں ہیں اور اس کی بیسک وجہ کیا ہے، اور ان میں سب میں فرق کیا کیا ہے ڈینومینیشنز میں؟ جیسے کیتھولک ہے، پروٹیسٹنٹس ہے، آرتھوڈاکس ہے، الٹرا آرتھوڈاکس ہے، اور بھی دیگر لاتعداد ہیں. تو اگر آپ کے پاس سر آپ اس کو مناسب سمجھے تو ہمیں اس پورا انفیکٹ سب کو یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری اتنی ڈینومینیشنز بننے کی وجہ کیا ہے، اور ساتھ میں اب ان میں سب سے بڑا گیپ کیا ہے، اور اس کو ہم اگر ختم کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں، تاکہ دیگر مذاہب میں بھی آلموسٹ ہیں، سب میں ہے ایسی، لیکن شکر ہے خدا کا کہ ہم لوگوں میں اس طرح کی لڑائی نہیں ہے، لیکن سٹل ہم میں بھی ڈینومینیشنز ہیں. تو ہمارے ساتھ اس کا اپنی جو علم کے مطابق ضرور شیئر کیجیے گا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. تھینک یو سر. ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل. اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں. اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں. جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے. اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں. جی ہارون صاحب، میں نے آپ کی بات کو سن لیا ہے، اور آپ کا جو سوال ہے یہ سچ مچ ہماری کلیسیا کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہم بھی اپنے جب سسٹم میں دیکھتے تو آج بے شمار چرچز ہیں، بے شمار ڈینومینیشنز ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جو فرق طریقے سے اپنے اپنے اداروں کو رجسٹرڈ کروا کے اپنے اپنے چرچز کو رجسٹرڈ کروا کے خدمات کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اتنی ڈینومینیشنز ہونے کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بالکل سادہ سی ہے. ہم انسان ہیں اور ہم سب اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی سمجھ کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں. جب چرچ کا آغاز ہوا تو آپ کو پتہ ہے ابتدا میں جماعتیں بن گئی تھیں، ابتدا میں کلیسیا کے بیچ میں دراڑیں پڑ گئی تھیں، ابتدا میں جو چرچ تھا اس کے بیچ میں کوئی کسی کے ساتھ کام نہیں تھا کرنا چاہتا، کوئی کسی کے ساتھ کام نہیں تھا کرنا چاہتا، کوئی کسی طرف چلا گیا تھا خدمت کے کام کے لیے، کوئی کسی اور طرف چلا گیا تھا کام کے لیے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں اور انسانوں کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق خداوند کے کلام کو سمجھتے ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق وہ خدمت کرتے ہیں. جو چرچز میں خرابیاں پیدا ہوئیں اس بات کو چھوڑ ہی دیں. آج اگر ہم بات کریں گے کہ فلاں چرچ میں پرابلم ہے، فلاں چرچ میں پرابلم ہے، تو میں آج 15 سال کے تجربے کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے شاید ہی کوئی ایسا چرچ ہو جہاں جا کر خداوند کے کلام کی خدمت نہ کی ہو اور جس چرچ کے سسٹم کو اندر سے گہرے طور پر نہ دیکھا ہو. اس لیے یہ کہنا کہ فلاں چرچ بالکل پرفیکٹ ہے، فلاں چرچ پرفیکٹ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. اس لیے آپ چھوڑ ہی دیں. ہم انسان ہیں، ہمارا کوئی بھی کام پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے جب ہم کام کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں کچھ نہ کچھ خامی، کچھ نہ کچھ کمی، کچھ نہ کچھ کمزوری رہ ہی جاتی ہے. اس لیے تمام چرچز جو ہیں وہ اس وقت خداوند کا کام کر رہے ہیں. یہاں پر ایک حوالہ بڑا خوبصورت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں. فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. یہاں لکھا ہے: مگر دوسرے تفرقہ کی وجہ سے، نہ کہ صاف دلی سے بلکہ اس خیال سے کہ میری قید میں میرے لیے مصیبت پیدا کریں. پس کیا ہوا؟ صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے، خواہ بہانے سے ہو خواہ سچائی سے، اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا بھی. سب کام مسیح کا کر رہے ہیں، سب کام خدا کا کر رہے ہیں، سب کام خداوند کے کلام کو پھیلانے کا کر رہے ہیں.
इसलिए हमें किसी कलीसिया को कमतर, किसी को अफजल नहीं समझना चाहिए, बल्कि सबको बराबर समझना चाहिए। और तमाम कलीसियाओं में खुदा का रूह भी काम करता है, खुदा भी काम करता है, और खुदा उनका कलाम हर एतवार नाजिल होता है और लोग उससे बरकत पाते हैं। इसलिए इस हकीकत को याद रखें कि खुदा हर कलीसिया को पसंद करता है, हर कलीसिया को प्यार करता है। मैं तमाम चर्चेज़ में जाता हूँ खुदावंद के कलाम की खिदमत के लिए। मुझे कभी नहीं कोई ऐसा चर्च मिला जहाँ खुदावंद की हुजूरी ना हो, रूहुल कुद्स की हुजूरी का गहरा एहसास ना हो, जहाँ खुदावंद का कलाम नाजिल ना हो, जहाँ खुदावंद अपने लोगों को बरकत ना दे। इसलिए मेरे नज़दीक तमाम चर्चेस बराबर हैं और हमें तमाम कलीसियाओं की बराबर इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपका किसी के साथ इख्तलाफ है तो इससे आपको इस बात की इजाज़त नहीं मिल जाती कि आप उस चर्च को गलत कहें, बुरा कहें या उसके अकायद पर तनकीद करें। शुक्रिया।